کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا جی اچھا آ رہی میری آواز؟ السلام علیکم. اچھا میوٹ پہ تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما. درود شریف پڑھ لیتے ہیں سب لوگ ایک بار. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک علی محمد وعلی آل محمد انک حمید مجید. تو ہم شروع کرتے ہیں سیرت النبی پہ. آج کے ہمارے ٹاپک میں ہم آپ وسلم کی ولادت پہ روشنی ڈالیں گے. آپ کے لیے عرب کی سرزمین کو اللہ تعالیٰ نے چنا، آپ وسلم کا بچپن اور کچھ معاہدے پہ حلف الفضول جو بڑا مشہور معاہدہ ہے، اور اس میں آپ کی اللہ تعالیٰ کی حکمت الہی اور آپ کی جو ہے بہت زیادہ جفاکشی اور مشقت کی زندگی تھی. تو ہم شروع کرتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ و مجتبیٰ. آج ہماری کلاس نمبر 3 ہے. جی تو ہم پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، جانتے ہیں. تو یہ ہماری جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ و مجتبیٰ، ہماری آج یہ ہے کلاس نمبر 3 ہے. ہم دیکھتے ہیں اسلام سے قبل عرب کے مذاہب. آپ دیکھیں گے اسکرین پر کہ ایران میں مجوسی تھے جو ہے آگ پرست تھے. پھر جو ہے مدینہ میں یہود کے 3 قبائل آ گئے تھے، بنو قینقاع، بنو قریظہ، بنو نذیر یہود کے. وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے. اور ہم دیکھتے ہیں خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے. بت پرستی عام تھی. اس کے بعد جو ہے نجران میں جو سعودی عرب میں ہے عیسائی آ گئے تھے، تو وہاں عیسائیت تھی. تو اسلام سے پہلے عرب کے حالات، عربوں کی تاریخ اسکرین پہ بھی آپ دیکھیں گے. انسانیت جو ہے وہ تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی. دور وحشت کا زمانہ تھا. وقت کے بادشاہ خدا کے اوتار نہیں خدا بنے ہوئے تھے. دوسرا امیج لے آئیے. سالہ سال لڑائیاں جاری رہتی تھی. انتقام لینا ان کی زندگی کا مقصد تھا. لڑائیوں پہ لڑائیاں، یعنی سالوں برسوں ان کے انتقام چلتے تھے اور لڑائیاں چلتی تھی اور ختم نہیں ہوتی تھی. یہ حال تھا اسلام کا. عرب میں لوگوں کا. شراب عام تھی، زنا عام تھا، جوئے، فحاشی، دھوکہ بازی عام تھی. سود کا جال پھیلا ہوا تھا. ربا مال حرب کر جاتے تھے. بتوں کے آستانوں پر فالگیری کرتے تھے، اور جو ہے فالگیری سے ساری اپنے قسمت کے حال معلوم کرتے تھے. یعنی کوئی کام بھی کرنا ہوتا تھا کہ یہ کریں یا نہ کریں تو وہ بھی تیروں سے پتہ کرتے تھے. عورتوں بچوں کی میراث سے محرومی، ان کو محروم رکھا ہوا تھا. جائیداد سے کچھ نہیں دیا جاتا تھا. اور وہ بہت زیادہ بیویاں کرتے تھے. کثرت ازواج تھی. لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے. اور آپ کو سب کو یہ واقعہ معلوم ہے کہ ایک دفعہ ایک صحابی جو ایمان لے آئے تھے، تو وہ ظاہر ہے ان کو اپنی پچھلی باتوں پہ بڑا دکھ ہوتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں کھیل کھلانے کے بہانے میری بیٹی کو میں نے کنویں میں ڈال دیا تھا. اور وہ کہتی رہے ہائے ابا، ہائے ابا، اے ابا، اے ابا. وہ اتنا ان کو رنج و ملال ہوتا تھا جب مسلمان ہو گئے. یہ حال تھا ان کا. جنات کے بارے میں تہمت پرستی تھی. قتل کا انتقام لیتے تھے سالہ سال. اور تصور لباس، یعنی لباس کا تو کوئی تصور ہی نہیں تھا. برہنہ طواف کرتے تھے. تو آپ کی ولادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے
اس سرزمین عرب کو منتخب کیا تاکہ وہاں ظلمت کے گٹاٹوب، اندھیرے اور جو اس طرح کے حالات تھے اللہ تعالیٰ اس کو ٹھیک کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے عرب کی سرزمین کو جو ہے منتخب کیا، کیونکہ عرب جو ہے دنیا میں متمدن تھا، اور عرب کی مرکزی حیثیت تھی، اس لیے مرکزی حیثیت تھی کہ سالہ سال سے ظاہر ہے وہاں عمرہ اور طواف اور حج کے لیے لوگ آتے تھے، تو ایک مرکزی حیثیت تھی، اور وہاں پہ کوئی بیرونی تسلط نہیں تھا۔ عرب ورلڈ جو ہے بیرونی تسلط سے آزاد تھا، کوئی فورن انفلوئنس وہاں پہ نہیں تھا، جیسے ایک ملک پہ دوسرے ملک کا فورن انفلوئنس ایسا کچھ نہیں تھا۔ اور اسی طرح خانہ کعبہ کی وجہ سے روحانی شادابی تھی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے عرب کی سرزمین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے لیے منتخب کیا، پیغمبر آخر الزماں وہاں پر بھیجا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا خاندان، نشو و نما اور نبوت، تو نسب نامہ پاک آپ کا اسکرین پہ آپ ملاحظہ کیجیے گا۔ محمد بن، آپ کا نسب نامہ پاک یہ ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف قصی بن کلاب بن مروہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن مدر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان۔ یہ آپ کا سارا نسب نامہ تھا۔ اور جو ہے نسب نامہ دکھا دیجئے ذرا سلیمہ بہن، پورا جو میں نے پڑھ دیا، کوئی بات نہیں دکھا دیں، میں نے پڑھ دیا۔ اچھا، عدنان بالاتفاق حضرت اسماعیل کی نسل سے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام آمنہ تھا۔ آپ قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے تھے، جو پورے عرب میں سب سے معزز قبیلہ تھا، اور آپ کا خاندان آپ کے پردادا ہاشم کی نسبت سے ہاشمی خاندان کہلاتا تھا۔ آپ کے والد گرامی عبداللہ عبد المطلب کے سب سے خوبصورت، پاک دامن اور چہیتے لڑکے تھے، دادا تھے، اور عبداللہ آپ کے والد کا نام تھا۔ عبداللہ کی آپ کے والد کی شادی آمنہ بنت وہب سے ہوئی، جو اس وقت قریش کی سب سے بلند پایہ خاتون تھیں، قریش کی سب سے بلند پایہ خاتون تھیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا باپ جو آپ کی والدہ کے والد جو تھے وہب بن بنو زہرہ، آمنہ کی شادی کے بعد ہی وہ امید سے ہو گئیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت تھی۔ ادھر کچھ عرصے بعد عبد المطلب نے یعنی آپ کے دادا نے عبداللہ کو، آپ کے چچا کو، تجارت کے سلسلے میں مدینہ یا شام بھیجا۔ واپسی پر وہ مدینہ میں انتقال کر گئے آپ کے والد، اور انہیں نابغہ دیوانی کے مکان میں دفن کر دیا گیا۔ اس وقت تک آپ پیدا نہیں ہوئے تھے۔ آپ کی پیدائش آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں شعب بن ہاشم کے اندر موسم بہار میں پیدا ہوئے۔ یہ 2 شنبے کی صبح تھی، اور ربیع الاول کی 9 اور کہا جاتا ہے کہ 12 تاریخ تھی۔ سال وہی تھا جس میں ابرہہ نے مکہ پر حملہ کیا تھا، چونکہ وہ اپنے ساتھ ہاتھی بھی لایا تھا، اور عربی میں ہاتھی کو فیل کہتے ہیں، اس لیے اس سال کا نام عام الفیل پڑ گیا تھا۔ اس روز اپریل 571 عیسوی آپ کی پیدائش ہوئی۔ پیدائش کے وقت دایا کا کام حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی والدہ شفا بن عمرو نے دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ کے جسم سے ایک نور نکلا، جس سے ملک شام کے محل روشن ہو گئے۔ پھر والدہ نے عبد المطلب یعنی آپ کے دادا کے پاس آپ کی پیدائش کی خوشخبری بھجوائی، تو وہ شادہ و فراں ہو گئے۔ آپ کے دادا بہت خوش ہوئے، وہ تشریف لائے اور آپ کو خانہ کعبہ میں لے جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اس کا شکر ادا کیا، اور اس توقع پر تعریف کی جائے گی آپ کا نام محمد رکھا۔ تو اب اسکرین پہ توجہ مبذول فرمائیں۔ باسعادت مکہ میں 12 ربیع الاول پیر کے دن عام الفول کے سال صبح کے وقت ہوئی۔ امام طبری، امام ابن خلون، امام ابن حاشم نے فرمایا، دادا نے محمد نام تجویز کیا۔ محمد کے معنی ہے تعریف کے قابل، ایسی تعریف جو آگے والے احسان کے بدلے میں نہیں بلکہ آگے والے کے اندر موجود اوصاف کی وجہ سے کی جائے۔ اور قرآن میں ہمیں ارشاد باری تعالیٰ ہے، محمد اور احمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام خدا کے پیغمبر ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے حق میں سخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں۔ پھر ہم سورۃ الصف میں دیکھتے ہیں، سورۃ الصف میں
بھی آپ وسلم کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ وقت بھی یاد کرو جب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس خدا کا بھیجا ہوا آیا ہوں، اور جو کتاب مجھ سے پہلے آ چکی یعنی تورات، اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور ایک پیغمبر جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، ان کی بشارت سناتا ہوں۔ پھر جب وہ ان لوگوں کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تو کہنے لگے یہ تو سری جادو ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام حدیث کی روشنی میں۔ اپنی توجہ اسکرین پہ ہی مبذول فرمائیں، حدیث مبارکہ دیکھیں۔ جی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے 5 اسمائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں، میرا نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، میرا نام ماہی بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک میرے ذریعے کفر کو ملیہ میٹ کریں گے۔ میں حاشر بھی ہوں، اس کو اسکرین پہ لے آئیے سلیمہ جی۔ میں حاشر بھی ہوں، اس سے مراد یہ کہ میرا نام تمام لوگوں سے پہلے حشر ہوگا، دوسرے سب میرے بعد میں میدان حشر میں آئیں گے۔ میں عاقب بھی ہوں، جس کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ ان پر بڑا فضل کیا، چنانچہ انہوں نے آپ کی نبوت کا دور پایا، یعنی وہ آپ کی نبوت تک زندہ رہیں جو تھی نا، یہ جو آپ کی ام ایمن جو تھی، آپ کی نبوت کا دور پایا، اسلام لائیں اور ہجرت بھی آپ کے ساتھ مدینہ کر گئی۔ پھر آپ کی وفات کے 5 مہینے بعد وفات پا گئیں۔ اب آپ کی رداعت، آپ کی والدہ کے بعد سب سے پہلے ابو لہب کی لونڈی نے آپ کو، اس کا اپنا جو بچہ دودھ پیتا تھا اس کا نام مسرور تھا۔ صوبیہ نے آپ سے پہلے حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو اور آپ کے بعد ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزومی کو بھی دودھ پلایا تھا، لہٰذا یہ تینوں آپ کے رضاعی بھائی ہوئے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حلیمہ سعدیہ کی گود۔ عرب کے شہری باشندوں کا دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو شہری بیماریوں سے بچانے کے لیے انہیں دودھ پلانے والی بدوی عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے۔ بدو کہتے ہیں گاؤں کے لوگوں کو نا، تو بدوی عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے تاکہ ان کے پٹھے مضبوط اور ان کی عربی زبان خالص ٹھوس ہو جائے۔ اسی دستور کے مطابق عبد المطلب یعنی آپ کے دادا کو بھی دودھ پلانے والی دایا کی تلاش تھی۔ ادھر بنو سعد بن بکر بن حوازن کی کچھ عورتیں اسی غرض سے مکے آئیں اور ان پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیش کیا گیا، مگر جب انہیں معلوم ہوتا کہ آپ یتیم ہیں تو وہ آپ کو لینے سے انکار کر دیتی۔ ایک خاتون تھی حلیمہ بنت ابو زبیر، ان کو کوئی بچہ نہ ملا، لہٰذا انہوں نے مجبوراً آپ ہی کو لے لیا، مگر جب لے لیا تو ان پر دروازہ کھلا میری بہنوں کہ دنیا حیرت زدہ ہو گئی۔ حضرت حلیمہ کے والد ابو زبیر کا نام عبداللہ بن حارث تھا اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی نانا ہوئے۔ حلیمہ کے شوہر کا نام حارث بن عبد العزیٰ تھا اور دونوں ہی قبیلے سعد بن بکر بن حوازن سے تعلق رکھتے تھے۔ اس طرح حارث کے بچے بچیاں آپ کے رضاعی بہن بھائی ہوئے، جن کے نام یہ ہیں عبداللہ، انیسہ، جدامہ۔ ان کا لقب شیمہ تھا اور اسی سے وہ مشہور ہو گئیں۔ وہ قدرے بڑی تھیں اور آپ کو گود کھلایا کرتی تھیں۔ حلیمہ کے گھر میں برکات کی بارش ہو گئی، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ کے گھر موجود رہے ان کا گھر برکتوں سے مالا مال رہا۔ حلیمہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب وہ آئی تھی تو قحط سالی کا دور تھا۔ ان کے پاس ایک گدھی تھی جو اس قدر کمزور اور دبلی تھی کہ پورے قافلے میں سے سب سے سست اور مریل چال چلتی تھی۔ ایک اونٹنی بھی تھی مگر وہ ایک قطرہ دودھ نہ دیتی تھی۔ حلیمہ کا اپنا بچہ بھوک کی بے قراری سے پوری رات بلکتا اور چیختا رہتا، نہ خود سوتا نہ ماں باپ کو سونے دیتا، مگر جب وہ آپ کو لے کر آپ کے اپنے ڈیرے پر آ گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اور گود میں رکھا تو سینے دودھ سے بھر گئے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکم سیر ہو کر دودھ پیا اور آپ کے ساتھ حلیمہ سعدیہ کے بچے نے بھی جی بھر کر پیا۔ دیکھیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کو لانے کی وجہ سے کتنی برکات آ گئی ان کے پاس۔ پھر دونوں بچے آرام کی نیند سو گئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حلیمہ سعدیہ کا بچہ۔ ادھر حلیمہ سعدیہ کے شوہر اٹھ کر اونٹنی کے پاس گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ تھن سے دودھ ابلا چاہتا ہے، اتنا اس بکری کی تھن میں دودھ آ گیا، چنانچہ اس نے اس قدر دودھ دھوا کہ دونوں بیوی نے خوب آسودہ اور سیراب ہو کر پیا اور نہایت پرسکون رات گزاری۔ مکے سے واپسی میں
حضرت حلیمہ اپنی اسی خستہ حال اسی آگے والا اسکیچ دکھا دیں، اسی خستہ حال گدی پر سوار ہوئیں اور اپنے ساتھ آپ کو بھی لیا، مگر اب وہی گدی اس قدر تیز چلی کہ پورے قافلے کو کاٹ کر آگے نکل گئی اور کوئی گدھا اس کا ساتھ نہ پکڑ سکا۔ حضرت حلیمہ کا وطن دیار بنو سعد سب سے زیادہ قحط زدہ تھا، مگر اس کے باوجود وہ مکے سے واپسی کے بعد ان کی یہ حالت ہوئی کہ جب بکریاں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری لائن کٹ گئی تھی، کیا آپ لوگوں کی بھی کٹ گئی تھی؟ السلام جی علیکم۔ کٹ گئی، سب کی کٹ گئی۔ سب کی کٹ گئی تھی؟ جی سب کی ڈرام ہو گئی۔ اچھا اچھا، میں اتنی ڈری، ہاں میں اتنی ڈری کہ میری ڈراپ ہو گئی۔ اچھا سبھی کی ہو گئی تھی، اچھا ٹھیک ہے چلیں۔ حلیمہ سعدیہ کے گھر میں برکات کی بارش، جب تک آپ حلیمہ کے گھر موجود رہے ان کا گھر برکتوں سے مالا مال رہا۔ حلیمہ کا بیان ہے کہ جب وہ آئی تھی تو قحط سالی کا دور تھا، ان کے پاس ایک گدھی تھی جو اس قدر کمزور اور دبلی تھی کہ پورے قافلے میں سب سے سست اور مریل چال چلتی تھی۔ ایک اونٹنی بھی تھی مگر وہ ایک قطرہ دودھ نہ دیتی تھی۔ یہ اس کے پیچھے والے سلائڈ دکھائیں۔ یہ واقعہ شق صدر تو ابھی دور ہے سلیمہ بہن، اس کو تو آپ یہ دور ہے ابھی، آپ میرے ساتھ ساتھ ہی رہیں پلیز۔ تو جیسے ہاں دبلی تھی کہ پورے قافلے میں سب سے سست اور ملیل چال چلتی تھی۔ ایک اونٹنی بھی تھی مگر وہ ایک قطرہ دودھ نہ دیتی تھی۔ حلیمہ کا اپنا بچہ بھوک کے بے قراری سے پوری رات بلکتا اور چیختا رہتا تھا۔ یہ نہ خود سوتا نہ ماں باپ کو سونے دیتا، مگر جب وہ آپ کو لے کر اپنے ڈیرے پر آئیں اور گود میں رکھا، میری بہنوں پیاری بہن کسی کا میوٹ کر دیں، آواز آ رہی ہے، میوٹ کر دیں۔ شبانہ آپ سب کو میوٹ کر دیں سوائے میرے، اگر میوٹ کر بھی دیں گی تو میں کھول دوں گی اپنا۔ سب سے سست اور مریل چال چلتی تھی۔ شنازہ جی وہ سلیم جی کیا کہہ رہی ہیں سلیمہ آپ؟ جی بولیں جی۔ جی ٹھیک ہے سارے ایک اونٹنی بھی تھی مگر وہ ایک قطرہ دودھ نہ دیتی۔ حلیمہ کا اپنا بچہ بھوک کی بے قراری سے پوری رات بلکتا اور چیختا رہتا، نہ خود سوتا نہ ماں باپ کو سونے دیتا، مگر جب وہ آپ کو لے کر اپنے ڈیرے پر آئی گود میں رکھا تو سینے دودھ سے بھر گئے، حتیٰ کہ آپ نے شکم سے ہو کر دودھ پیا اور آپ کے ساتھ حلیمہ کے بچے نے بھی جی بھر کر دودھ پیا۔ پھر دونوں بچے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حلیمہ کا بچہ دونوں آرام کی نیند سو گئے۔ ادھر شوہر اٹھ کر اونٹنی کے پاس گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ تھن سے دودھ ابلا چاہتا ہے۔ چنانچہ حلیمہ سعدیہ کے شوہر نے اس قدر دودھ دھوا کہ دونوں نے خوب آسودہ اور سیراب ہو کر پیا اور نہایت پرسکون رات گزاری۔ مکے سے واپسی میں حضرت حلیمہ اسی خستہ حال گدی پر سوار ہوئیں اور اپنے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لیا، مگر اب وہی گدی اس قدر تیز چلی کہ پورے قافلے کو کاٹ کر آگے نکل گئی اور کوئی گدھا اس کا ساتھ نہ پکڑ سکا، یعنی کوئی گدھا بھی اس سے آگے نہیں بھاگ سکتا تھا۔ حضرت حلیمہ کا وطن دیار بنو سعد سب سے زیادہ قحط زدہ تھا۔ بنو سعد میں قحط تھا، مگر اس کے باوجود مکے سے واپسی کے بعد ان کی یہ حالت ہو گئی کہ جب بکریاں چر کر واپس آئیں تو ان کی کوکھ نکلی ہوئی تھی اور تھن دودھ سے لبریز ہوئے۔ میاں بیوی خوب دھوتے اور پیتے، جبکہ کسی اور انسان کو دودھ کا ایک قطرہ بھی میسر نہ ہوتا۔ یوں اس خانوادے کو مسلسل خیر و برکت نصیب ہو رہتی رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، یہاں تک کہ 2 سال گزر گئے اور مدت رضاعت پوری ہو گئی۔ چنانچہ حلیمہ سعدیہ نے آپ کا دودھ چھڑا دیا، کیونکہ 2 سال پلانا ہوتا ہے اس لیے انہوں نے دودھ چھڑا دیا۔ اس دوران آپ پختہ اور مضبوط ہو چکے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ اور عرصے حلیمہ سعدیہ کے پاس، حلیمہ سعدیہ کا دستور تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر 6 مہینے بعد مکہ لاتی، آپ کی والدہ آمنہ اور خاندان کے لوگوں سے ملاقاتیں کراتی اور پھر اپنے دیار بنو سعد واپس لے جاتی۔ جب مدت رضاعت پوری ہو گئی اور دودھ چھڑا کر آپ کو آپ کی والدہ کے پاس لائیں تو اب تک جو خیر و برکت وہ دیکھ چکی تھی، ظاہر ہے ان کی بکری کے بھی تھن بھر جاتے تھے، ان کی گدھی بھی تیز چلتی تھی اور ان کو خود بھی دودھ بہت اترتا تھا تو ان کا بچہ بھی پیتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سیراب ہو کے پیتے تھے، اور وہاں پہ قحط سالی تھی،
مگر یہ کہ ان کو کھانا نصیب ہوتا تھا. یہ ساری برکات خیر و برکات وہ دیکھ چکی تھی حلیمہ سعدیہ. تو اس کے پیش نظر چاہتی تھی کہ وہ آپ وسلم کو بی بی آمنہ آپ کی والدہ جو ہیں انہی کے پاس رہنے دیا جائے. چنانچہ انہوں نے آپ سب کی والدہ سے کہا کیوں نہ آپ بچے کو میرے پاس ہی رہنے دے کہ وہ ذرا اور مضبوط ہو جائے، کیونکہ گاؤں کی آب و ہوا اچھی ہوتی تھی. پھر جو ہے عربی بھی بچے اچھی سیکھ لیتے تھے، تو وہاں پہ جو ہے دائی کے پاس بھیج دیا جاتا تھا. تو وہ کہنے لگی کہ وہ ذرا اور مضبوط ہو جائیں گے، کیونکہ مکہ کی وبا سے ڈر لگتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ راضی ہو گئیں اس پر، اور حلیمہ سعدیہ آپ کو لے کر خوش خوش اپنے گھر واپس ہوئیں، اور آپ تقریباً مزید 2 برس تک وہیں رہیں. پھر آپ کا سینہ مبارک چاک کیے جانے کا واقعہ پیش آیا. اب شق صدر کا وہ چلا دیجئے اسکرین، جس سے ڈر کر حلیمہ اور ان کے شوہر نے آپ کو اور آپ کی والدہ کے حوالے کر دیا. آپ کا سینہ مبارک چاک کیا جانا. واقعہ شق صدر. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کو لٹا کر سینہ چاک کر دیا. پھر دیکھیں ابھی آپ چھوٹے ہی تھے. پھر آپ کا دل نکالا اور اس میں سے ایک لوتھڑا نکال کر فرمایا کہ یہ تم سے شیطان کا حصہ ہے. پھر دل کو سونے کے تشت میں زمزم کے پانی سے دھو کر جوڑ دیا اور اس جگہ پلٹا دیا. ادھر بچے دوڑ کر آپ کی ماں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں یعنی دایا کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیا گیا. وہ لوگ جھٹ پہنچے تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ اترا ہوا تھا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا. اور یہ پہلی اوپن ہارٹ سرجری، مطلب یہ ہم جو اوپن ہارٹ سرجری کرتے ہیں نا، آپ دیکھیں اس طرح کی جو ایک سرجری ٹائپ چیز تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کی گئی، اور آپ کا دل نکالا گیا اور اس میں سے ایک لوتھڑا نکال کر فرمایا کہ یہ تم سے شیطان کا حصہ ہے. پھر دل کو سونے کے تشت میں جبریل علیہ السلام لائے تھے تو اس کو سونے کے تشت میں دل کو رکھا، زمزم سے کے پانی سے دھویا، پھر اس کو جوڑ دیا، کیونکہ اس میں سے گوشت کا لوتھڑا نکالا تھا نا جو شیطان کا حصہ تھا. اس طرح پھر اسی جگہ پر رکھ دیا. تو اور چونکہ بچے ڈر گئے اور جا کے جب بتایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا ماجرا بیان کیا اپنی دایا سے حلیمہ سعدیہ سے. حضرت انس کا بیان ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر سلائی کا، میں اکثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر سلائی کا اثر دیکھا کرتا تھا، وہ دیکھا کرتے تھے. اب ماں کی آغوش میں محبت میں اس واقعے کے بعد کیونکہ وہ ڈر گئی تھی نا، بہت ڈر گئی تھی، تو آپ کو موقع آپ کی جو دایا تھی حلیمہ سعدیہ ڈر گئیں تو آپ کو مکہ پہنچا دیا گیا، اور آپ نے اپنی ماں کے سائے محبت میں اپنے خاندان کے اندر کوئی 2 برس گزارے. پھر آپ کی والدہ اور آپ کے دادا عبد المطلب اور ام امن آپ جو آپ کی لونڈی تھی، آپ ان کے ساتھ مدینے کا سفر کیا جہاں آپ کی والدہ کی قبر بھی تھی اور دادا کا ننیال بھی. آپ مدینے میں 1 ماہ رہ کر واپس ہوئے تو راستے میں آپ کی والدہ بی بی آمنہ بیمار ہو گئیں اور ابوا پہنچ کر رحلت کر گئیں، وہیں انہیں بھی دفن کر دیا گیا. عبد المطلب کی یعنی آپ کے دادا کی کفالت، دادا کے سایہ شفقت میں آپ بوڑھے عبد المطلب آپ کو لے کر مکہ پہنچے. ان کے دل پر، آپ کے دادا کے دل پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نئی مصیبت کا احساس کا گہرا زخم تھا. چنانچہ آپ کے لیے ان کے دل میں ایسی رقت پیدا ہوئی کہ خود ان کے اپنے بیٹوں کے لیے ویسی رقت نہ تھی. یعنی پوتے سے اتنی محبت تھی جتنی بیٹوں سے نہ تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی آپ کے دادا کو. وہ آپ کی بڑی قدر کرتے، اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر چاہتے، آپ کی خوب اکرام کرتے، آپ کا خاص خیال رکھتے. وہ آپ کے لیے خاص فرش جس پر کوئی دوسرا نہ بیٹھ سکتا تھا اس پر آپ کو بٹھاتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور بیٹھ آپ کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل و حرکت دیکھ کر خوش ہوتے تھے، کیونکہ دادا تھے نا تو پوتے کو دیکھ کے خوش ہوتے تھے اور یقین رکھتے تھے کہ آئندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نرالی شان ہونے والی ہے. لیکن ابھی آپ کی عمر صرف 8 برس 2 مہینے اور 10 دن کی ہوئی کہ آپ کے چچا بھی آپ کے دادا بھی انتقال کر گئے. پھر اب یہ ہے کہ آپ کے شفیق چچا عبد المطلب، وہ اسکرین پہ بھی آپ دیکھیے گا، تو آپ کے شفیق چچا کی کفالت اس کو ہم دیکھتے ہیں. اب آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی کفالت کا بیڑا اٹھایا. یہ آپ کے چچا ابو طالب وہی ہیں نا کہ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو ابو جہل، ابو لہب اور قریش کے سردار سب موجود تھے، اور انہوں نے آپ سے نے کہا اے چچا صرف ایک بار لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، ایک بار لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے. مگر وہ سرداران قریش نے کہا کہ کیا تم اپنے آباء و اجداد کے دین سے پھرتے ہو؟ تو وہ اسلام ان کو نہیں لانے دیا. تو صحبت کا بہت اثر ہوتا ہے میری بہنوں.
جیسی صحبت ہوتی ہے ویسے ہی انداز جو ہے کام کرتا چلا جاتا ہے۔ یہ چچا آپ کے ابو طالب جو کہ ساری عمر آپ کا ساتھ دیا، اور جو ہے ان کی وجہ سے، ابو طالب کی وجہ سے، حضرت خدیجہ کی وجہ سے، جو کفار مکہ تھے، قریش کے لوگ تھے، آپ پہ ہاتھ نہیں اٹھا کر سکتے تھے، آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے تھے۔ اور پھر یہی ہوا کہ جب آپ کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو صحابہ کرام اجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی وجہ سے آپ کے چچا کا کیا حال ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو آگ کے جوتے پہنا دیے گئے ہیں، جن سے ان کی جو ہے ان کا سر، ان کا دماغ ایسے کھولتا ہے جیسے ہانڈی جو ہے چولہے پہ کھولتی ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اور وہ ایمان لانے نہیں دیا ان کو سرداران قریش نے، کہا کہ تم اپنے آباء و اجداد کے دین سے پھرتے ہو، حالانکہ پوری عمر آپ کا ساتھ دیا تھا، آپ کو پالا بھی۔ تو آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی کفالت کا بیڑا اٹھایا۔ یہ آپ کے والد کے سگے بھائی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کے سگے بھائی تھے آپ کے چچا ابو طالب۔ انہوں نے آپ سے خاص رحمت و شفقت برتی، اور ابو طالب جو ہے وہ مالدار تو نہ تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے تھوڑے سے مال میں اس قدر برکت دی کہ ایک آدمی کا کھانا پورے کنبے کے لیے کافی ہو جایا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ خود آپ بھی صلی اللہ علیہ وسلم بھی صبر و قناعت کا نمونہ تھے، جو کچھ ملتا اس پر قناعت کرتے تھے، جو مل جاتا اس پہ قناعت کر لیتے تھے۔ آپ تو اتنے صبر و قناعت والے تھے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ اسکرین پہ پورا ایک اسکیچ ہے کہ پہلے آپ جو ہے والد آپ کے انتقال سے پہلے، آپ کی ولادت سے پہلے انتقال کر گئے۔ ذرا وہ دکھا دیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن پورا ایک چارٹ بنا ہوا ہے، اس کو لے آئیے اسکرین پہ۔ تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے والد تو آپ کی ولادت سے پہلے ہی انتقال کر گئے، اور آپ کی والدہ آمنہ رضی اللہ عنہ تھیں، تو پھر ان کے پاس رہے۔ پھر آپ کی جو دائی تھیں صوبیہ تھی، ام ایمن تھی، حلیمہ سعدیہ تھی۔ اس کے بعد آپ کے چچا نے آپ کے کفالت کی، سب سے پہلے نہیں آپ کے دادا نے کی، پھر جو ہے آپ کے چچا نے آپ کی کفالت کی۔ ابو طالب کا ہم ابھی ذکر پڑھ رہے ہیں۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورۃ الضحیٰ میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آیت، الم یجد کا یتیما فآویٰ، کیا ہم نے تمہیں یتیم نہ پایا اور تمہیں ٹھکانہ نہ دیا؟ پھر اب شفیق چچا کی کفالت میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آپ نے سارا چارٹ دیکھا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ملک شام کا سفر اور بحیرہ راہب سے ملاقات۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 برس اور کہا جاتا ہے کہ مزید 2 مہینے 10 دن ہوئی، تو ابو طالب نے تجارت کے لیے ملک شام جانے کا قصد کیا۔ یعنی اب آپ ابو طالب کے زیر نگرانی میں ہیں، تو ابو طالب جو ہے آپ کے چچا نے ملک شام جانے کا قصد کیا۔ آپ کو ان کی جدائی بہت گرا گزری، جس سے وہ بھی بہت متاثر ہوئے، اور آپ نے ساتھ لے لیا، ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے لیا۔ جب قافلے نے ملک شام کی حدود میں پہنچ کر شہر بصرہ کے قریب پڑاؤ ڈالا، تو بحیرہ نامی عیسائیوں کا ایک بڑا راہب اپنے گرجے سے نکل کر ان کے پاس آیا۔ وہ راہب کبھی باہر نہیں آتا تھا نا، تو وہ پاس آیا اور قافلے کے درمیان سے گزر کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا، یہ دنیا کے سردار ہیں، پروردگار عالم کے رسول ہیں، اللہ انہیں رحمت عالم بنا کر بھیجے گا۔ لوگوں نے کہا، آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ مطلب انہوں نے یہ سب بتایا نا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ انہیں رحمت عالم بنا کر بھیجے گا، اور یہ تو دنیا کے سردار ہیں۔ تو جو قافلے میں لوگ تھے آپ کے چچا ابو طالب کے ساتھ، انہوں نے اس عیسائی راہب سے پوچھا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ تو اس نے کہا کہ تم لوگ جب گھاٹی سے ادھر ظاہر ہوئے تو کوئی پتھر یا درخت ایسا نہ بچا ہو جو سجدے کے لیے جھک نہ گیا ہو، اور یہ دونوں چیزیں نبی کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کرتی۔ پھر میں انہیں مہر نبوت سے بھی پہچانتا ہوں، جو کندھے کے نیچے نرم ہڈی کے پاس سیک کی طرح ہے۔ سبحان اللہ، اللہ ہوگا۔ اور ہم انہیں اپنی کتابوں میں بھی پاتے ہیں۔ ان کی کتابوں میں تو سبھی نشانیاں تھیں نا، مگر پھر بھی ایمان نہیں لاتے تھے۔ پھر اس نے قافلے کی ضیافت کی، اور ابو طالب آپ کے چچا سے کہا کہ ان کو واپس کر دیں، ملک شام نہ لے جائیں، کیونکہ یہود اور رومیوں سے خطرہ ہے۔ اس پر ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ بھیج دیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں جنگ فجار۔ جنگ فجار کا لگا دیں سلائیڈ۔ اب ہم دیکھتے ہیں جنگ فجار۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 20 برس کی ہوئی تو ذی قعدہ کے مہینے میں عکاظ کا بازار، وہاں پہ بازار لگا کرتے تھے نا، میلہ لگا کرتا تھا، تو عکاظ کے بازار میں ایک لڑائی پیش آئی، جس میں
اس وقت آپ 20 برس کے تھے آپ سطر، جس میں ایک طرف قریش اور کنانہ کے قبائل تھے اور دوسری طرف قیس غیلان کے قبائل، دونوں میں گھمسان کا رن پڑا اور فریقین کے کئی آدمی کھیت رہے، یعنی لیکن پھر انہوں نے صلح کر لی اور طے کیا کہ دونوں طرف کے مقتولین گنے جائیں، جدھر زیادہ ہوں ادھر والے زائد مقتولین کا خون بہا لے لیں۔ اس کے بعد جنگ ختم ہو گئی اور باہمی شر و عداد کو مٹا دیا گیا اور باہمی شر و دشمنی کو مٹا دیا گیا۔ اس جنگ میں آپ سسم بھی تشریف فرما تھے اور اپنے چچاؤں کو تیر تھمایا کرتے تھے۔ اس کا نام جنگ فجار اس لیے پڑا کہ اس میں حرام مہینے کی حرمت پامال کی گئی تھی۔ آپ کو پتہ ہے نا 4 مہینے حرام جو ہے حرام ہیں، تو اس حرام مہینے میں کیا، کیونکہ یہ جنگ اس حرام مہینے میں ہوئی اس لیے اس کو جنگ فجار کا۔ فجار نام کے واقعات 4 بار پیش آئے، ہر سال ایک واقعہ پیش آتا رہا اور فجاری اس کو کہتے تھے۔ مذکورہ واقعہ آخری تھا، یہ جو واقعہ ہوا تھا جب آپ کی عمر 20 سال کی تھی تو یہ واقعہ آخری تھا۔ اس سے پہلے کے 3 واقعات میں ہلکے پھلکے جھگڑے پیش آئے، لیکن صرف اس چوتھے واقعے میں جو ہے جنگ ہو گئی تھی، جنگ فجار ہو گئی تھی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں حلف الفضول، جس میں آپ شامل ہوئے تھے۔ حلف الفضول کا اسکرین آپ ملاحظہ فرمائیں، ٹھیک ہے۔ اب حلف الفضول، الفضول جو ہے نا فضل کی جمع ہے، اور حلف جو ہے معاہدہ کہتے ہیں، اور کیونکہ اس فضل نامی لوگ شامل تھے اس لیے اس کو حلف الفضول کہا گیا۔ حلف معاہدے کو کہتے ہیں، فضول جو ہے فضل کی جمع، فضل نامی بہت سے لوگ اس میں شامل تھے اس لیے اس کو جمع کر دیا گیا، فضول کہہ دیا گیا۔ ایسا معاہدہ جس میں فضل نامی لوگ شامل تھے۔ اس جنگ کے بعد ہی ذی قعدہ کے مہینے میں 5 قبائل کے درمیان ایک عہد نامہ طے پایا، ایک کانٹریکٹ ہوا، حلف الفضول کے نام کہتے ہیں جس کو۔ ان قبائل کے نام یہ ہے: بنو ہاشم، بنو اسد، بنو تیم، بنو عبد المطلب، بنو زہرہ۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ زبید یمن کا ایک آدمی سامان تجارت لے کر مکہ آیا، کیونکہ تجارت تو ہوتی تھی نا، مکہ آتے تھے لوگ، مکہ سے بھی باہر جاتے تھے۔ آس بن وائل نے اس سے سامان خرید لیا، ٹھیک ہے، مکے میں آس بن وائل تھا، اس نے جو ہے یمن سے جو آدمی آیا تھا اس سے سامان خرید لیا، لیکن قیمت ادا نہ کی۔ اس نے بنو عبدالدار، بنو مخزوم، بنو جمع، بنو سہم اور بنو عدی سے فریاد کی، لیکن انہوں نے کوئی توجہ نہ دی۔ چنانچہ اس نے جبل ابو قیس پر چڑھ کر، آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ جبل ابو قیس جو ہے یہ پہاڑ، جبل پہاڑ کو کہتے ہیں، یہ پہاڑ جو اس وقت پہاڑ نہیں ہے، وہاں پہ مملوک کے محلات ہیں آج کل، وہاں پہ بادشاہوں کے محل بنا دیے گئے۔ تو چنانچہ اس نے جبل ابو قیس پر چڑھ کر چند اشعار میں اپنی مظلومیت کا نقشہ کھینچا۔ اس نے جو زبید جو یمن سے آیا تھا اور آس بن وائل نے مال خرید کے پیسہ نہ دیا، تو وہ کیا یمن سے وہ آدمی آیا تھا، وہ کھڑا ہو گیا جبل ابو قیس پر، اس پہاڑ پر جہاں ابھی بادشاہ کے مملوک کے محلات تعمیر ہوئے، تو اپنی مظلومت کا نقشہ کھینچا اور آواز لگائی کہ کوئی اس کا حق دلانے کے لیے اس کی مدد کرے، یعنی آس بن وائل سے پیسے دلوا دے کیونکہ اس نے سامان خریدا۔ اس پر زبیر بن عبد المطلب نے دوڑ دھوپ کی، چنانچہ مذکورہ قبائل کے افراد بنو تیم کے سردار عبداللہ بن جدان کے گھر میں اکٹھا ہوئے اور آپس میں عہد و پیمان کیا کہ مکہ میں جو بھی مظلوم نظر آئے، خواہ مکے کا رہنے والا ہو یا کہیں اور کا، یہ سب اس کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اور آس بن وائل نے زبیدی کا حق لے کر اس کے حوالے کر دیا۔ تو یہ آپ اسکرین پہ بھی دیکھ رہے ہیں، پھر اس کو جو ہے حق دے دیا، اس جو ہے اس کی وجہ سے۔ تو جنگ فجار سے واپسی پر زبید بن عبد المطلب جو آپ کے چچا تھے، سلیم طبابی تھے، اور صلح جو بھی ان کے اندر اصلاح کی تحریک پیدا ہوئی، اور معاہدہ یہ ہوا کہ ہم میں سے ہر شخص، آپ اسکرین پہ دیکھ رہے، مظلوم کی پوری طرح حمایت کرے گا تاکہ کوئی ظالم مکے میں نہ رہنے پائے۔ ایون کوئی باہر سے بھی آیا ہوگا، جیسے کہ یہ آیا ہوا تھا، زبید آیا ہوا تھا یمن سے، تو جو باہر سے بھی آئے گا تو اس کو بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ زبیر بن عبد المطلب کی تجویز اور معاہدے کی دفعات: نمبر 1، ملک سے بد امنی دور کریں گے، مسافروں کی حفاظت کریں گے۔ نمبر 3، غریبوں کی امداد کریں گے۔ نمبر 4، مظلوم کی حمایت کریں گے۔ نمبر 5، کسی ظالم کو مکے میں رہنے نہ دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب دیکھیں کیا فرماتے اس معاہدے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس معاہدے کے بدلے اگر مجھے سرخ اونٹ بھی دیے جاتے تو میں نہ لیتا، یعنی
کتنا اہم معاہدہ تھا، اور آج بھی ایسے معاہدے کے لیے کوئی مجھے بلائے تو میں حاضر ہوں گی، میں حاضر ہوں گا۔ اس کو صحیح البانی الآداب المفرد میں بیان کیا، یعنی کہ اگر اس میں یہ بات میری بہنوں بتائی گئی، صحیح بخاری میں بھی ہے، یہ آپ کو روایت کئی جگہ ملے گی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ ایسے معاہدے جو غیر مسلموں کے ساتھ بھی ہو، جس میں کوئی سوشل ویلفیئر ہو، انسان کی بھلائی کے کام ہو، ظلم کا خاتمہ ہو، بھلائی ہو، تو اس میں آج بھی حصہ لوں گا، شامل ہو جاؤں گا۔ ایک اور روایت میں ہمیں ملتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں آپ کی عملی زندگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے، اور اپنے دادا پھر چچا پائی، جو کہ ابھی آپ سن پڑھ چکے سب، والد اس سے کچھ ہونے والا نہ، جو ہی آپ ہلکے پھلکے کام کے لائق ہوئے، اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ دیار بنی سعد میں بکریاں چرانے لگے۔ تمام انبیاء نے بکریاں چرائی ہے، ماشاءاللہ آپ تو قرآن کی اسٹوڈنٹ ہے، آپ کو پتہ ہے، کیونکہ اس سے بہت ٹریننگ ہوتی ہے۔ بکریاں بڑی شریر ہوتی ہیں، کسی کے آپ جا رہے ہیں کہ کسی کے کھیت کو چڑھ جاتی ہیں، کسی کا اگر جہاں چروائے کی نظر چوکی، بکری جو ہے کسی نہ کسی کے کھیت میں چلی جاتی ہے، اس کو چل لیتی، وہ تو جانور ہی ہوتی ہے نا۔ تو بکریوں کو چرانے کے بعد بہت تربیت ہوتی ہے، تو تمام انبیاء نے بکریاں چرائی، اور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بکریاں چرائی۔ اور آپ جو مکے کے سامنے جو اجیاد ہاسپٹل تھا، تو وہ علاقہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں اجیاد کے لوگوں کی، ایک روایت میں آتا ہے کہ بکریاں چرائی۔ وہاں پہلے ایک ہاسپٹل تھا، بالکل خانہ کعبہ سے نکلتے ہیں تو اس الٹے ہاتھ کی طرف آپ نے دیکھا ہوگا اجیاد ہاسپٹل، اب تو وہاں بہت کچھ اور اچھی چیزیں بن گئی۔ پھر جب مکہ آئے تو وہاں بھی چند قیرات کے عوض اہل مکہ کی بکریاں چرائی۔ قیرات 1 دینار کا 20واں یا 24واں حصہ ہوتا ہے، جس کی قیمت اس زمانے میں بمشکل 80-90 روپے ہو سکے گی، اتنا ملتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ چند قیرات کے عوض اہل مکہ کی بکریاں چرائی، اجیاد کے علاقے میں، اور بنو سعد کی بھی چرائی۔ اوائل عمر میں بکری چرانا انبیاء کی سنت ہے۔ ایک بار عہد نبوت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی نبی نہیں گزرا مگر اس نے بکری ضرور چرائی۔ پھر جب آپ جوان ہو گئے تو غالباً تجارت کرنے لگے، کیونکہ بعض روایت میں مذکور ہے کہ آپ صاحب بن ابی صاحب کے ساتھ مل کر تجارت کرتے تھے۔ آپ بہترین ساجی تھے، نہ حجت بحث کرتے تھے نہ جھگڑتے تھے۔ آپ معاملات میں حد درجہ امانت، سچائی اور پرہیز کے لیے مشہور تھے، اور زندگی کے سارے میدانوں میں آپ کا یہی وتیرہ تھا، چنانچہ آپ کا لقب ہی امین پڑ گیا تھا۔ کب سے آپ کی جو ہے نبوت سے پہلے بھی آپ کو سب کو معلوم ہے کہ صادق و امین، آپ کو صادق و امین کہا جاتا تھا، صادق و امین آپ کو سب لوگ کہتے تھے، آپ کی امانت اور دیانتداری کی وجہ سے۔ اس کے بعد اب دیکھتے ہیں کہ ملک شام کا سفر اور خدیجہ کے مال کی تجارت۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ، آپ کا یہی آپ کا شعرا سن کر خدیجہ نے آپ کو تجارت کے لیے اپنے مال کی پیشکش کی۔ وہ شرف اور مال دونوں لحاظ سے قریش کی سب سے معزز خاتون تھی، اور لوگوں کو کچھ اجرت پر اپنا مال تجارت کے لیے دیا کرتی تھی۔ وہی اسکرین میں انہوں نے پیشکش کے ساتھ یہ بھی عرض کیا کہ وہ آپ کو سب سے اچھی اجرت دیں گی، خوب نفع ہوا، اور اس قدر برکت ہوئی کہ پہلے کبھی نہ ہوئی تھی۔ پھر مکے واپس آئے اور امانت ادا فرما دی۔ اب دوسرا والا لے آئے تو اچھا، ایک آپ کی یہاں پہ اسکرین پہ دیکھیں، مال کی خوبیوں کے ساتھ اس کی آپ تجارت کے دوران خامیاں بھی بتا دیتے تھے۔ کامیاب تاجر تھے، معاملہ فہمی کرتے تھے، معاملہ ایمانداری کی وجہ سے بڑے بڑے تاجر آپ پر بھروسہ کرنے لگے، امین اور صادق کہلائے۔ تجارت کی خوبیاں، مال کی خوبیوں کے ساتھ اس کی خامیاں بھی بیان کرتے۔ خریدار کی بے بسی سے آپ فائدہ نہیں اٹھاتے تھے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں حضرت خدیجہ سے شادی۔ ادھر حضرت خدیجہ نے امانت اور برکت کا یہ حال دیکھا تو دم بخود رہ گئیں۔ پھر میسرہ نے آپ کے شیریں شمائل، بلند اخلاق، اور کہا جاتا ہے کہ دھوپ میں 2 فرشتوں کا سایہ کرنے کا حال بیان کیا، تو حضرت خدیجہ نے محسوس کیا کہ ان کا گوہر مراد انہیں مل گیا ہے، چنانچہ انہوں نے آپ کے پاس اپنی ایک سہیلی جس کا نام نفیسہ بتایا جاتا ہے، اس کو بھیج کر شادی کی خواہش کا اظہار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز پسند کی اور چچاؤں سے گفتگو کی۔ انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے چچا عمرو بن اسد کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا۔ بات طے ہو گئی، اور بنو ہاشم اور سرداران قریش کی ایک مجلس میں 20 اونٹ، اور کہا جاتا ہے کہ 6 اونٹ مہر پر نکاح ہوا۔
خطبہ نکاح ابو طالب نے دیا جس میں اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر آپ کے فضل و شرف کا ذکر کیا، اس کے بعد ایجاب و قبول کے کلمات اور مہر بیان کیا۔ یہ ملک شام سے واپسی کے 2 مہینے اور چند دن کے بعد کی بات ہے۔ آپ ملک شام گئے تھے نا، بی بی خدیجہ کا مال تجارت لے کے، اور بہت نفع کمایا تھا، اور میسرہ نے آپ کی امانت داری اور دیانت داری کا بھی ذکر کیا۔ اس وقت آپ کی عمر 25 سال تھی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر مشہور قول کے مطابق 40 سال تھی۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ 28 سال تھی، کچھ اور اقوال بھی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی شادی پہلے عتیق بن عائض مخزومی سے ہوئی تھی، مگر وہ انتقال کر گیا، تو بی بی خدیجہ کی شادی ابو حالہ تیمی سے ہوئی، اور اس سے ایک بچہ بھی پیدا ہوا، مگر ابو حالہ بھی انتقال کر گیا۔ اس کے بعد بڑے بڑے سرداران قریش نے شادی کرنا چاہی، مگر خدیجہ رضی اللہ عنہ راضی نہ ہوئیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آپ سسر کی شرف زوجیت سے نوازا، اور ایسی سعادت عطا فرمائی کہ پہلوں اور پچھلوں سب کے لیے باعث رشک ٹھہری۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ سے اولاد۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی تھی۔ ان کے جیتے جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور سے شادی نہ کی۔ آپ کی تمام اولاد بھی انہی سے تھی، صرف ابراہیم ماریہ قبطیہ سے تھے۔ ان کی اولاد کے نام یہ ہیں: پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے قاسم، پھر زینب، پھر رقیہ، پھر ام کلثوم، پھر فاطمہ۔ لوگوں نے تعداد اور ترتیب دونوں اس سے مختلف بتائی ہے۔ آپ کے تمام لڑکے بچپن ہی میں انتقال کر گئے، البتہ تمام بچیوں نے عہد نبوت پایا، اسلام لے آئیں آپ کی تمام صاحبزادیاں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ہجرت بھی کی، اور آپ سب کی سب آپ کی زندگی ہی میں انتقال کر گئیں آپ کی صاحبزادیاں۔ صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آپ کے بعد 6 مہینے زندہ رہیں۔ بیت اللہ، اب آپ دیکھتے ہیں بیت اللہ کی تعمیر اور حجر اسود کے جھگڑے کا فیصلہ۔ تو آپ کو حجر اسود دکھایا جاتا ہے اسکرین پہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا 35واں سال تھا، 45واں نہیں 35واں، یعنی 35 ایئرس کے تھے کہ ایک زوردار سیلاب آیا جس سے خانہ کعبہ کی دیوار پھٹ گئی۔ یہ دیواریں ایک بار کعبے میں آگ لگ جانے کی وجہ سے پہلی کمزور ہو چکی تھیں۔ اب قریش مجبور ہوئے کہ ازسر نو تعمیر کریں۔ اس موقع پر انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس تعمیر میں صرف حلال مال ہی خرچ کریں۔ چنانچہ پروسٹیٹیوٹ رنڈی کی اجرت، یہ الفاظ ہیں میں پڑھ رہی ہوں اس میں رحیق المختوم میں، سود کی دولت اور کسی کا ناحق لیا ہوا مال اس میں استعمال نہیں کریں۔ میری بہنوں، اس لیے یہ ورڈ آیا ہے کہ وہاں لونڈیوں کا رواج تھا، تو لونڈیوں سے قیبہ گری اور جو ہے پروسٹیٹیوٹ کا پیشہ کروایا جاتا تھا، اور وہ مال لا کے دیتی تھی کما کے، تو اس پیسے کو منع کیا گیا انہیں خانہ کعبہ میں یہ پیسہ نہ استعمال کیا۔ انہیں خانہ کعبہ گراتے ہوئے ڈر لگ رہا تھا کہیں اللہ کا عذاب نہ ٹوٹ پڑے۔ بالآخر ولید بن مغیرہ نے یہ کہہ کر ڈھانا شروع کیا کہ اللہ مصلحین کو ہلاک نہیں کرتا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ ولید بن مغیرہ نے اس کو ڈھانا شروع کیا ہے تو کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی عذاب نہیں آیا، تو انہوں نے بھی ڈھانا شروع کر دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام والی بنیاد پر کر ڈالا۔ اور جو حجر اسود کا ذکر کیا گیا میری بہنوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث مبارکہ ہے کہ یہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کی 2 آنکھیں اور ایک اس کی زبان ہوگی، یہ حجر اسود کی، اور یہ جس نے اس کو چوما ہوگا اس کے حق میں گواہی دے گا، یا اللہ ہم سب کو بار بار حج عمرہ کی توفیق نصیب فرمائیں، روضہ رسول کی زیارت کی توفیق نصیب فرمائیں، اور جو ہے ہم بھی اس کو چمنے والے بن جائیں اور یہ ہمارے حق میں گواہ بنیں۔ اور یہ میری بہنوں جنت کا پتھر سب کو معلوم ہے، اور یہ سفید تھا، یہ جنت سے اتارا گیا ہے، لیکن ہم انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے یہ کالا ہو گیا ہے، اور بہت ساری جنگیں بھی اس میں بھی یہ تباہ ہوا تھا، اور وہ کچھ پتھروں کو اب یہ پیسز جو ہے اس کو جوڑ کے اس میں رکھ دیا گیا ہے۔ وہ امیج میں نہیں نکال سکی ورنہ وہ بھی بتا دیتی۔ اس کے بعد تعمیر شروع کی۔ تعمیر کے لیے ہر قبیلہ الگ الگ حصہ مقرر کرتا۔ اشراف اپنے کاندھوں پر پتھر لاتے اور ڈھیر لگاتے۔ اب ذرا حتیم دکھا دیجیے، خانہ کعبہ کا گول حصہ ہے، اس پہ آ رہی ہوں میں، گول سا حصہ ہے۔ آپ اور آپ کے چچا عباس رضی اللہ عنہ بھی پتھر ڈھو رہے تھے۔ تعمیر کا کام باقوم نامی ایک رومی معمار کے کر رہا تھا۔ ہم بھی لوگوں کو دے دیتے ہیں نا جو ایکسپرٹ ہوتے، تو اس طرح ایک رومی معمار تھا، روم کا تھا، وہ کر رہا تھا تعمیر کا کام۔ چونکہ مال اتنا جمع نہ ہو سکا تھا کہ عمارت ایک گول سا جو خانہ کعبہ کے ساتھ جو حتیم بنا ہوا اس کو دکھا دیں،
تو اتنا جمع نہ ہو سکا تھا. عمارت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر مکمل کی جا سکتی نہیں کی جا سکی، اس لیے شمال کی طرف سے تقریباً 6 ہاتھ چھوڑ کر اس پر ایک چھوٹی سی دیوار اٹھا دی گئی تاکہ علامت رہے کہ کعبہ کا حصہ، اسی کو حجر اور حتیم کہتے ہیں. ذرا گول جو خانہ کعبہ سے حتیم کا حصہ ہے وہ دکھا دیجئے، تو میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں اس کو. حتیم کا حصہ دکھا دیجئے. اب آپ یہ حتیم کا حصہ دیکھیں، گول سا جو ہے. کیا ہوا تھا کہ فنڈز کی کمی تھی؟ نہیں، وہ خانہ کعبہ کے ساتھ ہاں ایک حتیم کا حصہ گول سا، جہاں ہم وہ پڑھتے ہیں واجب الطواف پڑھتے ہیں عمرہ کرنے کے بعد. ہاں دیکھیں گول سا حصہ ہے نا خانہ کے کعبے کے ساتھ. تو اس میں یہ بات بتائی جا رہی ہے میری بہنوں کہ یہ دراصل خانہ کعبہ کا حصہ تھا، لیکن جو ہے فنڈز کی کمی ہو گئی تھی، پیسہ کم ہو گیا تھا. جیسے کہ ابھی آپ کو بتایا گیا کہ اس میں جو ہے حلال مال استعمال ہوگا، کوئی بھی اس طرح کا مال استعمال نہیں ہوگا، تو فنڈز کم ہو گئے تھے. تو اس میں آپ سسن کی ایک روایت ہے کہ جو کوئی چاہے کہ خانہ کعبہ اندر جو کالا سو خانہ کعبہ بنا ہے اس کے اندر نماز پڑھے، اس کی خواہش ہو تو وہ یہاں حتیم میں نماز پڑھ لے کہ یہ ایک خانہ کعبہ کا حصہ ہے. کیونکہ میری بہنوں یہ خانہ کعبہ اندر سے سال میں ایک دفعہ کھولا جاتا ہے، ہم بھی وہاں نہیں ہوتے اور لوکلز بھی نہیں ہوتے، اور جلدی سے جتنے لوگ اس کے اندر جا سکتے ہیں وہ جا سکتے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ فنڈز کی پیسوں کی کمی کی وجہ سے یہ خانہ کعبہ کے اندر نہیں لی گیا. حتیم بھی کہتے ہیں اس کو، حجر بھی کہتے ہیں حصہ. تو اگر جو چاہے خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنا تو یہاں پر نماز پڑھ لے. اور ہماری کوشش ہوتی ہے ہم سب کی، آپ نے دیکھا ہو جو گئے ہیں اور جو آپ ویڈیوز میں دیکھ رہی ہوتی ہے کہ ہم واجب الطواف کوشش کرتے ہیں کہ یہاں پڑھیں. میں بھی کوشش کرتی ہوں کہ یہاں بھی واجب الطواف جو 7 چکر خانہ کعبہ کے کرنے کے بعد جو طواف مقام ابراہیم پر پڑھنا، اور یہاں بھی میں کوشش کرتی ہوں پڑھیں. جب دیوار واجب الطواف تو مقام ابراہیم کے پاس پڑھیں گے، اور پھر یہاں بھی لوگ کوشش کرتے ہیں کہ پڑھیں، کچھ نہ کچھ عبادت کریں. جب دیوار حجر اسود تک اب اٹھ چکی تو ہر سردار نے چاہا کہ وہی حجر اسود کو اس کی جگہ رکھنے کا شرف حاصل کرے. اس پر سخت جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا جو 4-5 روز تک جاری رہا، اور قریب تھا کہ حرم میں خون خرابہ ہو جاتا. لیکن ابو امیہ نے جو سب سے زیادہ عمر رسیدہ تھا، یہ کہہ کر فیصلے کی ایک صورت پیدا کر دی کہ مسجد حرام کے دروازے سے جو شخص پہلے داخل ہو اسے اس جھگڑے کا حکم مان لے. لوگوں نے یہ تجویز منظور کر لی. اللہ کی مشیت دیکھیں کہ اس کے بعد سب سے پہلے جو شخص داخل ہوا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. سبحان اللہ، اللہ اکبر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اللہ تعالیٰ کو نے یہ فیصلہ کروایا. قریش نے دیکھتے ہی کہا حاذا الامین ردیناہ حاذا محمد، حاذا الامین ردیناہ حاذا محمد. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو کہ امین ہیں، ہم ان سے راضی ہیں. سبحان اللہ، اللہ اکبر. پھر آپ ان کے پاس پہنچے تو آپ کو تفصیل بتائی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا یہ حل نکالا کہ ایک چادر لی، اس میں حجر اسود رکھا اور سب سرداروں سے کہا کہ اس کا ایک کنارہ پکڑ کر اوپر اٹھائیں. سب نے ایسا ہی کیا. جب چادر حجر اسود کی جگہ تک پہنچ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ سے حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھ دیا، اور اتنا عمدہ فیصلہ تھا کہ اس پر سب خوش ہو گئے. جبھی تو انہوں نے کہا ردیناہ، ہم ان سے راضی ہو گئے. سبحان اللہ. مجھے الفاظ بہت پسند آئے اس لیے میں نے پڑھ دی. حجر اسود زمین سے 1.5 میٹر بلندی پر ہے، اور دروازہ اب وہ جو ذرا دکھا دیں جو دیوار ہے نا مقام ملتزم جو دروازہ ہے وہ دکھا دیں پلیز، ابھی جو جس میں ریڈ سا سرکل بھی بنا ہوا ہے. حجر اسود زمین سے 1.5 میٹر بلندی پر ہے اور دروازہ تقریباً 2 میٹر اونچا ہے. دیکھیے دروازہ 2 میٹر اونچا ہے نا، حجر اسود سے اونچا ہے. قریش نے اسے اتنا اونچا اس لیے رکھا تھا، ایک اور امیج بھی دکھا دیں تو اس سے اور کلیئر ہو جائے گا، جس میں لال سا سرکل بنا ہوا ہے. قریش نے اسے اتنا اونچا اس لیے رکھا تاکہ ان کی اجازت کے بغیر کوئی شخص کعبے میں داخل نہ ہو سکے. دیواریں 18 ہاتھ بلند ہے جبکہ پہلے 9 ہاتھ تھیں. ایک اور امیج ابھی اسکرین پہ آئے گا، اس سے آپ کو زیادہ کلیئر ہو جائے کتنا اونچا ہے. ایک اور امیج ہے وہ دکھا دیں. اندرون کعبہ 2 لائنوں میں 6 کھمبے ستون کھڑے کیے گئے ہیں، اور وہ اندرون کعبہ 2 لائنوں میں 6 کھمبے ستون کھڑے کیے گئے ہیں اور 15 ہاتھ کی بلندی پر چھت لگائی گئی ہے، جبکہ پہلے نہ کھمبے تھے نہ چھت تھی. پہلے چھت اور کھمبے نہیں تھے، 4 دیواری تھی، لیکن جب یہ بنایا گیا تو اس طرح اس کو کمپلیٹ کیا گیا. ایک اور امیج ملے گا جہاں پہ آپ کو دروازہ بھی ہے، خانہ کعبہ بھی ہے، اور لوگ اس پہ ہاتھ رکھیں. نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت. آپ بچپن ہی سے سلیم الفضل
سلیم الفضل، پاک دامن اور بھرپور قوت کے مالک تھے۔ جوانی اور پختگی کا زمانہ آیا تو آپ کی خوبیاں اور نکھر آئیں۔ آپ درست سوچ، صحیح نظر، دیکھیں اتنا اونچا بنایا گیا دروازہ، دروازے کے اوپر آپ کو کور بھی نظر آ رہا ہے نا، اور کونے میں سائڈ میں آپ کو پتہ ہے حجر اسود ہوتا ہے، وہ تو آپ نے دیکھ لیا تھا۔ اچھا، جوانی اور پختگی کا زمانہ آیا تو آپ کی خوبیاں اور نکھر آئیں۔ آپ درست سوچ، صحیح نظر، بہترین اخلاق اور عمدہ عادات کا سب سے بلند نمونہ تھے۔ سچائی اور امانت، مردانگی اور شجاعت، عدل اور حکمت، زہد اور قناعت، بردباری اور عفت، صبر و شکر، حیا اور وفا، خیر خواہی اور تواضع، سب میں ممتاز تھے۔ بھلائی اور احسان میں آپ کا کوئی ثانی نہ تھا۔ ابو طالب نے کیا خوب کہا، وہ گورے مکھڑے والا جس کی برکت سے ابر رحمت برستا ہے، وہ یتیموں کا سہارا اور بیواؤں کا نگہبان۔ آپ بڑی صلہ رحمی کرتے تھے، لوگوں کا بوجھ اپنے سر لے لیتے تھے، کنگال کی ایسی مدد کرتے، کنگال وہ جس کے پاس کچھ نہ ہو، بالکل پیسہ نہ ہو، ایسی مدد کرتے کہ مالدار ہو جاتا یا روزگار سے لگ جاتا، مہمان کی میزبانی کرتے، مصیبت کے مارے ہوں سے تعاون فرماتے۔ اللہ نے آپ وسلم کی حفاظت اور مہربانی کا خاص انتظام فرمایا تھا، اور قوم کے اندر پھیلی ہوئی خرافات اور برائیوں کے خلاف آپ کے دل میں نفرت ڈال دی تھی۔ بس وہ لاسٹ والا امیج لے آئے۔ چنانچہ آپ بتوں کے عید پر حاضر ہوتے تھے، آپ نہ بتوں کی عید پر حاضر ہوتے تھے، نہ شرک کے میلوں میں جاتے تھے، آپ آستانوں یا غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور نہ کھاتے تھے، نہ ہی بتوں کو چھوتے اور نہ ان سے تقرب حاصل کرتے تھے۔ لات و عزیٰ کی قسم تو سننا بھی گوارا نہ فرماتے تھے، کیونکہ یہ لوگ اکثر لات عزیٰ کی قسم کھاتے تھے، کیونکہ مانتے ہی تھے نا یہ لات عزیٰ، اور سب کو 360 بت رکھے ہوئے تھے خانہ کعبہ میں۔ شراب نوشی اور کھیل کود کی مجلسوں سے آپ انتہائی دور رہتے تھے، ایسی کسی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شرکت نہ فرمائی، حالانکہ یہی مجلس جوانوں کی تفریح اور دوستوں کی جائے ملاقات ہوا کرتی تھی۔ تو میری بہنوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی 4000 سال پہلے، جو 2500 سال بعد مقبول ہوئی، کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ اللہ ایک ایسا پیغمبر مبعوث فرمائیے گا جو کتاب پڑھے، کتاب کی آیتیں پڑھے، اور جو ہے ان کو حکمت اور علم سکھائے، یہ ساری اچھا اس کے بعد جو ہے آپ سے تو آپ سے ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کعبے کی تعمیر کرتے ہوئے بھی اللہ ابراہیم خلیل اللہ نے دعا کی تھی، اور جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے تو دعا کیے جاتے تھے کہ اے پروردگار ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ سورۃ البقرہ 127۔ اے پروردگار ہم کو اپنا فرمانبردار بنائے رکھیو، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک گروہ کو اپنا مطیع بنائے رکھیو، اور پروردگار ہمیں طریق عبادت بتا اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو ہی بہت توبہ قبول فرمانے والا اور مہربان ہے۔ تو آپ سے ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، اور آپ سے مبعوث ہوئے مکہ معظمہ میں۔ یہ آج ہماری تیسری کلاس تھی۔ جو کچھ ہم نے پڑھا اور سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک سے، کیونکہ آپ تو انک لعلی خلق عظیم، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ تو اخلاق کے درجہ بلند درجے پہ، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہمارے بھی اخلاق اچھا کر دے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ عمل کرنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ تو السلام علیکم، یہ تھی ہماری شناز جی جو ہمیں تفصیل بتا رہی تھی۔ ماشاء اللہ نے بہت اچھی طرح ہمیں پورا نقشہ کھینچا اور سلائڈ سے بہت اچھی طرح سمجھایا۔ وہ بتا رہی تھی اسلام سے پہلے عربوں کے حالت، لڑائیوں پر لڑائیاں بتا رہی تھی کہ لڑائیوں پر لڑائیاں رکھنے لوگوں کا ہاتھ تھا، عورت کو تفصیل نہیں تھا، عورتوں کی عزت معاشرے میں نہیں تھی، یہ ساری باتیں وہ بتا رہی تھی ہمیں۔ اور شجرہ نسب انہوں نے پورا دکھایا، ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اس کو یاد رکھیں، یاد کر لیں سب شجرہ نسب کو۔